بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ لہذا میں عرض کروں کہ قرآن جو کہہ رہے تین کافر مشرک۔ دیکھیے آیت نمبر 72، لقد عربی زبان میں قسم کے جواب میں آتا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ قسم کس لیے؟ تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ بڑی تاکید سے بات ہو رہی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو عیسیٰ ابن مریم۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، ان کی حالت دیکھو، مسیح نے یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ اللہ بتا رہے عیسیٰ نے کیا کہا تھا، چونکہ عیسیٰ آئے کن میں تھے؟ بنی اسرائیل موجود تھے۔ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب ہے جو اور تمہارا بھی رب، ربی میرا بھی رب و ربکم اور تمہارا بھی رب، اس کی عبادت کرو۔ اور عیسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دی۔ یہ قرآن مجید کا اللہ کا فیصلہ ہے، اور اسی سے آگاہ کر رہے تھے حضرت عیسیٰ، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ کہاں جائے گا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ملجا و مأوا، اس کی پناہ گاہ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ اور جب وہاں چلا بھی جائے گا، کسی نے یہ بنایا ہو مجھے تو چھڑا لیں گے، حضرت عیسیٰ آ کر مجھے تو چھڑا لیں گے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں آئیں گے۔ مشرک کی مدد کرنے کے لیے جہنم میں کوئی نہیں آئے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار۔ لہذا جب بھی آپ ایسی بات سنیں کہ جس میں آپ کو لگے کہ یہ تو یار کوئی مطلب اللہ سے لگ رہے، اس سے فوراً پیچھے ہٹ جائے، اس بات سے بھی اور وہ جو بتانے والا بندہ ہے اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شرک دل میں لے کر گئے تو اس کی معافی نہیں، نہ معافی ہے نہ کوئی مدد کے لیے آئے گا۔ ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو کہتے شیعہ، اس لیے عرض کروں کہ بتانا ضروری ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ نئی چھلانگ لگاتے ہیں اہل بیت کے فضائل کے نام۔ مثال کے طور پر مثلا ابھی کیا، جیسے کچھ مریض ہیں وہ علی رب کے نعرے لگاتے ہیں۔ تکلیف کیا آپ کو؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہمارا نبی کبھی بھی تمہیں نہیں کہے گا فرشتوں کو نبیوں کو رب بنا لو، کیا تمہیں وہ تمہارے اسلام کے بعد دوبارہ کفر کا کہے گا؟ جب اتنی سخت باتیں موجود ہیں تو کیوں آپ لغت کی ایک حقیقت اور مجاز اس کی گولی کھلا کر، اور وہ عوام جس کو پتہ نہیں چلتا وہ سمجھتے ہیں جیسے اللہ رب ہے ویسے مولا علی بھی رب ہے، کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو؟ اور ان پر کہ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہے اور ان باتوں کو جسٹیفائی کرے آ کر، تکلیف کیا؟ یہ خدمت نہیں ہے، نقصان ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ بھی کیا پیدا ہوا ہے، مثلا لکھیں گے حضرت علی جل جلالہ، حضرت علی جل جلالہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جل جلالہ
جو آپ سنتے آ رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں تصور ہے، یہ کس کے نام کے بعد لکھا جاتا ہے؟ جی اللہ کے نام کے۔ اب کوئی تعویل کرنا چاہے تو کہے گا مثلا مولا علی کا بھی جلال بڑا جلیل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہوگی تعویل، تو پھر تعویل کی چھری تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ذبح کر لیتی۔ لیکن وہ جس عوام کو آپ یہ بتا رہے ہو ان کے ذہنوں میں کیا جا رہا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں کہ جو اللہ کے لیے تھی ان کے ذہنوں میں، جب آپ ائمہ کے لیے کر دو گے تو وہ کیا سمجھیں؟ وہ یہی اسی جگہ پہ پہنچے گے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسیح پہنچ گئے، اور پھر قرآن ان کو بھی یہ کہے گا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا۔ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں حضرت علی اللہ ہے، کیسے اس مقام پہ پہنچے؟ کیسے پہنچے؟ جب وہ اللہ ہے تو پھر اولاد والا اللہ نے کتنی مولا کی اولاد، 20 تو بیٹے ہیں مولا کے، لم یلد ولم یولد، قرآن کو اٹھا کے نعوذ باللہ کیا کر سائڈ پہ کر، 20 بیٹوں والا بھی اللہ ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مولا علی کے والد بھی ہیں، مولا علی کے والدہ بھی ہیں، مولا علی کی بیوی بھی ہیں، اللہ نے اولاد کی بھی نفی کی ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میرا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن جو الفاظ اس کے لیے مخصوص ہے، تکلیف کیا ہے دوبارہ استعمال کرنے کے لیے؟ جبکہ عوام یہ اس راستے پر چل کے اینڈ یہ نکلتا ہے، جب پوچھو کہیں گے ہم تو نہیں کہتے، گھما پھرا کے علمی اصطلاحات کے جال میں، تعویلوں میں وہ عوام کو بیوقوف بنا دیں۔ لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلے گا؟ یہ رزلٹ نکلے گا کہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسیحیوں نے نکالا۔ لہذا دور رہے۔ حقیقی فضائل کیا کم ہے کہ اللہ سے مقابلہ کر کے فضائل بنانے؟ بری طرح لٹکائے جائیں گے جو اس ٹریک پر چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثلا مولانا فرض کرے آئے اور وہ صرف اللہ کا ذکر کرے، مزہ ہی نہیں آئے گا۔ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کیوں؟ اگر صحت مند ہو تو ہر ہستی سے زیادہ اللہ کے ذکر کا مزہ آنا چاہیے، ہر ہستی سے زیادہ، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ سے بھی زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں، یعنی حضرت علی سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمام ائمہ سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑی گہری اور بڑی خطرناک بات ہے۔ تو جب سب سے زیادہ محبت والے کا ذکر آئے گا، سب سے زیادہ مزہ آنا چاہیے۔ اگر کسی کو مزہ ہی نہیں آتا وہ بیمار ہے، بہت خطرناک بیماری، کورونا وائرس میں مبتلا ہوا ہے، آج کل کے لفظوں سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے سمٹمز یہ ہیں، اس کی علامات یہ ہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا، اس کے سمٹمز یہ ہیں، اس بات کو سمجھیے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، جبکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہو۔ اللہ العلی العظیم۔